کہ اتنی کامیابیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو روایتی طور پہ بڑا حشاش بشاش ہونا چاہیے تھا. آج آپ بہت بجھے بجھے ہیں، تو کیا وزارت عظمیٰ کے چلے جانے کا دکھ ہے؟ جو آپ کے چہرے کی سے یا تھکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور اب اگر میں یعنی اپنی قومی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اگر میں جس قدر اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، اگر میں اس کے لیے کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چہرہ میرا بجھ گیا ہے، بلکہ میرا چہرہ اس سے حشاش بشاش ہوتا ہے کہ قوم کی خدمت کے حوالے سے چھوٹی موٹی رب تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے. لیکن وہ یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کر لی، لیکن اس کا سارا بوجھ آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ ڈال دیا، اور لوگوں کے لیے مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ہے. اس حساب سے قیمتیں مزید بڑھانی پڑیں گی، اور جن مافیاز پہ جو عمران خان کی حکومت میں طاقتور تھی ان پہ تو آپ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے، اور وہ سارا بوجھ غریبوں کو منتقل ہو رہا ہے. سلیم صافی صاحب، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ تو بہت جہاندیدہ صحافی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں جو اضافہ کیا وہ عام آدمی کی سوچ سے بھی زیادہ تھا. میں آپ کو بالکل جو عوامی جو رائے ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. جو تنخواہ دار طبقہ تھا ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف بجٹ میں 20%، 22%، 25% بڑھا دے گا. 20 کے اوپر تو کسی کا خیال نہیں تھا. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ 18 تک ہم نے 35% تنخواہ بڑھائی، اور 18 سے 22 تک 30% جو اوپرلے درجے ہیں، اور جو پینشن ہے اس کی مد میں 17.5% اس میں پینشن میں اضافہ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی دعائیں لینے کے مترادف یہ فیصلہ تھا. اور آئی ایم ایف کا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اوپر پریشر آیا تو ہم یہ پریشر قبول نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے بھائی محسن نقوی جو پنجاب کے جو انٹرم وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے میں نے مشاورت کی اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جو وفاق نے تنخواہ دار طبقے کے لیے تنخواہیں بڑھائی ہیں اسی پیمانے پہ آپ بڑھائیں. اور ان کی بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ انہوں نے مشورہ مانا اور انہوں نے فی الفور ایکشن لیا. میں ان کو شکر گزار ہوں. ایک بات یہ. اب دوسری بات آ جائیں بجلی کا بل. گیس کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ گیس پاکستان میں بہت محدود گیس کے ذخائر جو دریافت ہوئے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور سوئی کے جو ذخائر ہیں جس طرح ہم نے پچھلے 60-70 سالوں میں اس کو جو خرچ کیا ہے وہ کوئی قابل تحسین وہ پالیسی نہیں تھی. بہرحال اب سستی گیس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا. ہمارا جو برادر ملک ہے قطر، ان سے بھی ہم نے بڑے رابطے کیے، اور وہاں سے امیر نے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ. لیکن پیم صاحب انکم بھی بڑھانا ہوگا نا. یہ جو مثلاً یہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، ایگریکلچر مافیا ہے، انڈسٹری مافیا ہے، ان پہ آپ ٹیکس کیوں، ٹیکس نیٹ پہ کیوں نہیں لا سکتے؟ مجھے آپ جواب دینے. یہ سپر ٹیکس کس نے لگایا؟ سپر ٹیکس اس خادم اور ہماری مخلوط حکومت نے لگایا. سپر ٹیکس جو پچھلے سال بجٹ میں یہ بڑے بڑے صرف بڑے بڑے لوگوں کو لگایا گیا سپر ٹیکس ان کی آمدن پر. دیکھیے ان کی انکم کے اوپر ہم نے لگایا. جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں اس میں سب انڈسٹریز بڑی بڑی شامل ہیں، مشروبات کی، شوگر کی، سیمنٹ کی، بینک سب شامل ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ٹوبیکو کی جو فیکٹریز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر وہ تو بہت حد تک اپنا ٹیکس دیتا ہے، لیکن وہ سیکٹر جو کہ نان کارپوریٹ ہے اور وہ اپنا دوسری جگہوں پر
جو کہ محکمہ ٹیکس کی اس کے اوپر اتنی نظر نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر نظر کی، اور آج میرے صوبے میں ثوابی مردان میں جو ہے ٹیکس دیتے ہیں، اسی پہ آ رہا ہوں، جعلی سگریٹ بھی بناتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ آ کے سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر کمیٹی میں. میں نے تو کسی کس میں نہیں سنی، سن لیں نا بات، میں نے اس کے اوپر کئی میٹنگز کی، وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی، چیئرمین FBR کی، ایک نہیں، میں نے کم از کم اس 1.25 سال میں 7-8 میٹنگز کی ہوں گی. اور آنے بہانے وہ محکمے کے لوگ کہ جی وہ چھوٹی فیکٹریاں ہیں، وہاں پر ٹریک اینڈ ٹریس ہو نہیں سکتا، وہ ہمارا جو اسکینر جو ہے وہ مشین، بہرحال لمبی کہانی. کچھ فیکٹریاں چلی گئیں وہاں سے، آزاد کشمیر، وہاں پر اس وقت حکومت جو PTI کی حکومت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی کی ملک دشمنی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ہم نے جب وہاں پر حکومت بدلی ان سے بھی رابطہ قائم کیا، اور جو KP میں جو فیکٹری لگی اور ٹیکس نہیں دیتی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے میں نے ملینز آف ڈالرز خرچ کے. اب ہم وہ سکینرز امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ سکینر، میری بات سنیں، سکینرز امپورٹ کریں تاکہ ان فیکٹریوں سے جو سگریٹس اور جو یہ ڈبیاں نکلیں گی وہاں پر سکینر لگے ہوں گے، وہ سکین کر کے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ٹیکس نیٹ میں بڑے لوگوں کو شامل کرانے میں نے کسی ہچکچاہٹ کا اور لیت و لال سے کام نہیں لیا. اس کے بغیر میں اکانومی کو، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا. آپ بار بار عمران نیازی کا نام لے رہے ہیں، لیکن عمران نیازی کہہ رہے ہیں ملک دشمنی کے حوالے سے نام نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت نے ٹی وی پہ ان کے نام لینے پہ پابندی لگا دی ہے. میں نے کب لگائی؟ ہاں. اور نواز شریف کو پابندی میں نے لگائی تھی؟ مجھے بتائیں، ہماری حکومت نے لگائی تھی نواز شریف کے اوپر. اب بتائیے کہ کتنا ظلم ہے. اب ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کے خلاف، ان کے خلاف ٹوٹل ایک سازش کے تحت ان کو جھوٹے مقدمے میں سزا دلوائی. تو عمران نیازی کے نام پہ پابندی جھوٹے مقدمے میں سزا دلوائی گئی تاکہ ان کو سیاست سے خدا نخواستہ آؤٹ کیا جا سکے اور ان کی زباں بندی کی جا سکے. آج وہ ساری سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اور اس کے تانے مانے ملتے ہیں اس وقت کے جو ثاقب نثار، انہوں نے یہ سازش کا جال بنا، اور انہوں نے پاناما سے اقامہ کیا. پاناما میں 400 نام تھے، نواز شریف کا نام تو تھا نہیں اس میں پاناما میں. اور پھر اقامہ میں کس طرح بدنیتی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا، اور یہ اس کا ذمہ دار ثاقب نثار عمران نیازی کے خلاف بھی ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اچھا، میں ان کا نام لے سکتا ہوں؟ آپ لیں، مجھے، لیکن میں آپ سے جو قانون، جو مروجہ قانون جو ہے پیمرا کا، اس کا سب کو احترام کرنا پڑے.